یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے. الٹی چھلانگیں بھی لگائیں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور اس سے کم بھی نہیں مل سکتا. اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے چھچھورا پن اختیار کریں، یعنی حرام طریقہ اختیار کر لیں، چاہے اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کر کے اللہ سے توفیق مانگے تو ملے گا اتنا ہی جتنا ہمارے رب نے لکھا ہوا ہے. تو جو ثواب ہے اور جو عقاب ہے، گناہ ہے اور جو اس کے اوپر اجر ہے، وہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہے. تو اللہ جل شانہ اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے، اس کا ذہن ایسے بن جاتا ہے کہ حرام کی طرف اس کی نظر ہی نہیں اٹھتی، وہ ہمیشہ حلال ذریعے سے اختیار کرتا ہے. یہ ہے جو ہے وہ حیات طیبہ کا مفہوم امام قرطبی نے بیان کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اگر توفیق دے دے، دل کے اندر یہ استقامت عطا کر دے تو پھر ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ محبت ہی ایسی ہے دولت کی کہ اس کے لیے اکثر لوگ حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور جب رزق پاک نہیں رہتا تو کچھ بھی پلے نہیں رہتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بلکہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کاٹ کے مکہ المکرمہ میں پہنچا ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. یمد یدیہ، اور اس نے ہاتھ یوں لمبے کیے ہوئے ہیں، ایسے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. لیکن اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پیا ہے وہ حرام ہے، جو لباس پہنا ہے اس کے تار و پود حرام کے ہیں، اور ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا بدن حرام رزق سے پلا ہوا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو حرام کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام سے ہیں. اب رو رہا ہے ہاتھوں کو لمبا لمبا کر کے، یمد یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ. تو پھر بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر رزق پاک نہیں رہتا تو اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے. جب اللہ کے نیک بندے پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو امت میں یہ بھی شامل ہے، لیکن رزق ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی دعا کا جو اس کے لیے حصہ تھا نکال دیا گیا، ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. تو حلال جو ہے وہ حیاتاً طیبہ کا امام قرطبی نے دوسرا مفہوم بیان فرمایا کہ رزق حلال اللہ اس بندے کو نصیب فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا ایک معنی، ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ صبر کی توفیق، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا استقامت علی الدین، دین کا پر استقامت اور دین پر چلنے کی توفیقات کا نصیب ہونا. بعض لوگوں کو توفیق خیر کی نصیب نہیں ہوتی اور وہ نیکی کا کام کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے، اسباب ہی نہیں ان کو اس طرح کے. چونکہ یہ جو ہمیں اچھائی کی، نیکی کی توفیق ملتی ہے یہ بھی اس کے کرم سے ملتی ہے. میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. تو بعض لوگ جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توفیقات ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں نہیں ہم اس طرح نہیں، اس طرح چلیں گے. ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں، مجھے صحیح چلنا چاہیے اور میں یوں چلوں گا. ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر پلٹ کے وہاں آ جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ توفیقات عزدی ان کے شامل حال نہیں ہے. ان سے برائی کے اسباب ان کے لیے کھلتے ہیں، نیکی کے، اچھائی کے، خیر کے اسباب ان کے لیے نہیں کھلتے. لیکن حیات طیبہ کا مفہوم یہ ہے جب کوئی بندہ اچھے اعمال کے ذریعے ایمان کی شرط کے ساتھ رب کو راضی کرنے میں لگ جائے تو اس کا پھر حیات طیبہ کا دنیا کے اوپر مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نیکی کو مقسوم کر دیتا ہے. اس کے قدم ہی اچھائی کی طرف اٹھتے ہیں، برائی کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا راستہ ہوتا ہے. میں اور آپ دیکھیں یہ حیات طیبہ جو اولیاء کی زندگیاں ہیں، یہ اللہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے اگر ہماری طلب سچی ہو. جتنی محنت ہم دولت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور جتنے گھنٹے اس کے لیے کام کرتے ہیں، جتنی دماغ سوزی ہم اس کے لیے کرتے ہیں،
کیا ہم اس سے آدھی محنت بھی دین کے حصول کے لیے کی؟ اگر ہم نے اتنی محنت کی اور ہمیں نہیں ملا تو پھر ہمیں شکوہ ہونا چاہیے، ہم نے تو محنت ہی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں یہ دین ویسے ہی مفت میں ہمارے ہاتھ آ جائے، کوئی محنت کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، جبکہ حصول زر کے لیے، حصول عزت کے لیے، دنیاوی مناصب کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھائی کی راہوں میں ڈالنے کے لیے کیا عملی جد و جہد اور کوشش کی۔ اگر ہم نے کوشش کی تو میرا رب اس کوشش کے بدلے میں، اگر سچی کوشش ہو تو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے راستہ نہیں راستے کھول دیتا ہوں، ایک راہ نہیں بلکہ سبلنا، ان کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں، اور پھر ان کے لیے در کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی کے لیے توفیقات الہیہ کا حاصل نہ ہونا اور خیر کے دروازوں کا نہ کھلنا اور شر کے دروازے ہی ان کے لیے کھلتے رہنا، تو یہ کسی شخص پر اللہ کا قہر و غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور اس کو جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کے لیے خیر کے در کشادہ ہوں، اچھائی کے در کشادہ ہوں۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مقصود اپنی رضا کو ہمارا بنایا ہے، اور ہم یہاں دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل وہی اٹھاتا ہے، اور بوائی کے موسم میں جس نے جو ہے وہ ہل چلایا نہیں اور بیج ڈالا نہیں، سہاگا دیا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی اور پانی نہیں ڈالا، تو کٹائی کے موسم میں وہ فصل نہیں اٹھا سکے گا۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ خوش نصیب اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، تو جو روزہ نہیں رکھتا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو روزہ رکھ کے گزارتا دن اس کا بھی گزر جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، گزر تو ہماری بھی جائے گی، اور جس نے عیش و عشرت میں گزاری گزر تو اس کی بھی جائے گی، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ہے کتنی؟ اللہ اکبر! یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، یہی ٹوٹل زندگی ہے نا، آج تو یہی زندگی ہے، چلو 100 سال لگا لیجئے گا، اور آخرت کا ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن نے کہا کہ آخرت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، اور اس میں بھی 8 گھنٹے روز سوئیں تو تیسرا حصہ تو سو کے گزار دیا، تو اگر 60 سال زندگی ہے 20 سال تو گزر گئے، 20 سال سو کے گزارے، باقی 40 سال ہے، اس میں کوئی بچپن کی مدہوشیاں، کوئی بڑھاپے کے دھکے، روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزارے 2 سال تو یہ بھی نکلتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دیا کہ 17 سال بچتے ہیں اگر 60 سال زندگی ہے، چلو 25 سال لگا لیں، 30 سال لگا لیں۔ وہ قصاب کہتا ہے یہ جو آپ کو جانور دے رہے ہیں نا، قربانی کے دن آ رہے ہیں آگے، تو وہ کہتا ہے یہ جو آپ کو بیل دے رہے ہیں یہ ویسے 5 من کا ہے، لیکن صافی گوشت 3 من نکلے گا، 2 من انتڑیوں میں چلا جائے گا، وہ سر اور پاؤں میں چلا جائے گا، باقی صافی گوشت جو ہے وہ 3 من ہے۔ زندگی یوں تو 60 سال کی ہے، لیکن صافی زندگی 30 سال کی، 25 سال کی، 20 سال کی، یہ ہے زندگی، اور وہ بھی ٹینشنوں سے بھری ہوئی، شریکوں نے مار دیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، پریشانیاں، دکھ، خزیاں، ٹینشنیں، ہر وقت بھاگم بھاگ، چلو تخت پہ بیٹھ کے بھی گزاری، تو 60 سال زندگی میں سے 30 سال گزارے، صرف 30 سال یہی احتیاط سے گزارنے تھے، یہ نہ گزار سکا۔